10 سے 24 میں منطق کے 2 استاد وسیم 17 میں مہر 1064 مدرسے میں ثقلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الفصل الثانی فی احکام القضایا او النسب بینہا۔ گزشتہ دروس میں عرض ہوا تھا کہ آخر میں جو کوئی ایک آدھ صفحہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے، لیکن اگر نہیں دیکھ پائے تو آئندہ جلسات میں جو عملی جلسے ہیں ان کے اندر اس کا بیان کریں گے۔ خوب خداوند منان کے لطف و کرم سے المنطق کے اندر جو ایک بحث قضایا کی تعریف اور قضایا کی تقسیمات وغیرہ تھی ان کو بیان کیا۔ دوسری بات جو یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ ان قضایا کے احکامات۔ مثلا ہم لوگ منطق جزء اول میں ایک بحث پڑھتے تھے کہ مفردات کے اندر کون سی نسبت ہوتی ہے۔ خب نسب اربعہ میں سے کوئی ایک نسبت تھی، 2 اگر آپ کلیوں کو مد نظر رکھتے تھے تو نسب اربعہ میں سے کوئی نہ کوئی نسبت تھی، یا تباین یا تساوی یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص مین واحد۔ وہ مفردات کے اندر جو قضایا تھی، مفردات قضایا کے مقابلے میں۔ دوسری مرتبہ ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو قضایا کی تعریفات، قضایا کے اقسام بیان کی۔ اب آتے ہیں خود قضایا کو اگر آپس میں مقایسہ کریں تو ان قضایا کے اندر کون سی نسبت ہوتی ہے۔ کیا قضایا کے اندر مفردات میں وہ نسب اربعہ میں سے کوئی ایک نسبت تھی، قضایا کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم جوڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سنجی کریں تو ان کا آپس میں کیا ارتباط بنتا ہے، فصل دوم میں یہ ذکر کریں گے۔ بس قضایا کا آپس میں کیا ارتباط بنتا ہے۔ یہاں پر جو عمدہ بحثیں ہوں گی تناقض اور ملحقات تناقض، کہ مثلا تناقض ہے، تضاد ہے، دخول تحت تضاد ہے، درست ہے، یہ انشاءاللہ ذکر کریں گے آئیں گے مباحث۔ اور دوسری بحث عکس اور ملحقات عکس، عمدہ بحث ہمارے پاس یہ ہے، تناقض، ملحقات تناقض، عکس اور ملحقات عکس، یہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ خوب آغا مظفر اس بحث کے لیے ایک تمہید اور مقدمہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر ان احکام قضایا یا نسب قضایا کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس بحث کی کیا ضرورت ہے، اصلا علم منطق میں ہم کیوں اپنا وقت صرف کریں اس پر۔ تو اچھا نقطہ ذکر کرتے ہیں، نقطہ یہ ذکر کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، کبھی کبھار ہم ایک قضیے پر مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے استدلال نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ مستقیم طریقے سے ایک قضیے پر استدلال نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، فرق نہ کنے۔ ہم دوسرے قضیے پر استدلال کرتے ہیں، اس قضیے کا استدلال پہلے قضیے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال آپ خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے جائیں اور پروردگار عالم کی وحدانیت کو ثابت کریں۔ دوسری مرتبہ آپ آتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ خدا کا شریک ناممکن ہے، شریک ناممکن ہے، اس پر استدلال کرتے ہیں۔ خوب جیسے آپ نے استدلال کیا کہ شریک نہیں ہو سکتا، خوب شراکت کو آپ نے باطل کیا، خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔
درست ہے. پس ایک قضیے کے بطلان سے، ایک قضیے کے کذب سے دوسرا قضیہ خود بخود ثابت ہو رہا. مثلا یا ایک اور مثال بھی دوں اعتقادی مباحث میں. آپ آتے ہیں اور اس قضیے کو کہ امام غیر معصوم ہو سکتا ہے، اس کو باطل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں امام اگر غیر معصوم ہو تو اس کا تالی فاسد یہ لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، یعنی محال ہے. جیسے آپ اس قضیے کے بطلان کو ثابت کرتے ہیں کہ امام غیر معصوم ہو سکتا ہے، خود بخود دوسرا قضیہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ ان دونوں قضیوں کے اندر نسبت کیا تھی؟ کیوں ایک قضیے کے بطلان سے دوسرے قضیے کی صداقت کا پتہ چلتا ہے؟ کیا ارتباط ہے ان کے درمیان؟ خوب ان ارتباطات کو احکام قضایا یا نصب قضایا کہتے ہیں. مثلا ہماری بات میں تناقض ہے. ایک قضیہ اگر باطل ہے تو قطعاً اس کا نقیض صادق ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ المتناقضان یا النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. دو نقیض نہ دونوں صادق ہو سکتے نہ دونوں کاذب ہو سکتے. ایک صادق ہوگا تو دوسرا کاذب ہوگا، ایک کاذب ہوگا تو دوسرا صادق ہوگا. پس اگر ایک قضیے کے کذب کو ہم ثابت کرتے ہیں، بطلان کو ثابت کرتے ہیں، تو اس سے خود بخود نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا نقیض صادق ہونا چاہیے. درست آگا؟ پس واقعاً یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یا علمی زندگی کے اندر اس قسم کا اسلوب اور اس قسم کا استدلال ذکر کرتے ہیں ہم لوگ. لہذا ہمیں ان نسبتوں کا پتہ ہونا چاہیے. روشن ہوا مطلب کیا عرض کر رہا ہوں؟ یا کبھی کبھار ایسے ہے ایک قضیے کی صداقت کا پتہ چلا تو دوسرے قضیے کی صداقت کا بھی خود بخود پتہ چل جاتا. پہلے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک قضیے کے بطلان سے دوسرے قضیے کے صدق کو آپ ثابت کر رہے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ایک قضیے کی صداقت سے دوسرے قضیے کی صداقت کا پتہ چل جاتا ہے. کبھی کبھار برعکس ایک قضیے کے کاذب ہونے سے دوسرے قضیے کے کاذب ہونے کا پتہ چلتا ہے. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کون سے موارد ہیں؟ یہ عکس کے باعث میں ہم ذکر کریں گے. اذا صدق الاصل صدق عکسو. اگر اصل قضیہ صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا. یا اذا کذب العکسو کذب اصلو. اگر عکس کاذب ہوگا تو اصل بھی کاذب ہوگا. منطق مقدمات میں یہ مباحث پڑھ چکے ہم لوگ. تو ایسے بھی ہوتا ہے. مثلا یہ حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، احسن، عکس نقیص، عکس نقیص. یہ حدیث ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سندن اشکال دار ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو اس کا عکس نقیض قرآن میں ذکر ہوا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، عکس نقیض ہے. خوب عکس نقیض وہ صادق عکس نقیض ہے وہاں پر تو بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو خود حدیث کے اعتبار سے اشکال کرتے ہیں سند کے لحاظ سے تو اس کا عکس نقیض وہاں پر ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میرے خیال میں ہزاروں یک نقطے مرحوم علامہ حسن زادہ آمولی کا کشکول ہے، حالانکہ کشکولی میں کہوں ہزاروں یک نقطے، اس کے کسی نقطے کے اندر، حالانکہ دقیقاً اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس حدیث کے 40 معانی کی ہیں، تقریباً 40 معنی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کا عکس نقیض وہاں پر ہے. عکس نقیض کیا ہے؟
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں نے خدا کو بھلایا تو خدا نے ایسا بنا دیا کہ خود اپنے آپ کو بھی بھلا دیا انہوں نے. اس کا عکس نقیص بنا یہی بنتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. درست ہے؟ دیکھیں اس ٹکڑے کو. الفصل الثانی فی احکام القضایا، قضایا کے احکامات کے بیان میں. اب النسب، نسب ہے یہ، نسبن جیسے حکم بھی کہتے ہیں آپ، جمع مکسر ہے لیکن یہ فعل ان کے وزن پر ہے. اب النسب بینہا، یا خود قضایا کے درمیان جو نسبت ہے. عبارت جہاں پر میری تھوڑی مختلف لگے تو آپ بتائیے گا، کیونکہ میرے پاس آپ والی کتاب نہیں ہے، قطعاً ہوگی بعض جگہوں پر عبارت مختلف. تمہید مقدمہ. کثیرا ما یعانی الباحث مشقۃ فی البرہان علی مطلوبہ مباشرۃ، بہت مرتبہ یعنی کافی مرتبہ، کثیرا ما بہت زیادہ، کافی مرتبہ، یعانی الباحث مشقۃ بحث کرنے والا مشقت اور تکلیف کو اٹھاتا ہے. یعانی یعنی متحمل ہوتا ہے، مشقت کا متحمل ہوتا ہے. یعانی الباحث مشقۃ فی البرہان علی مطلوبہ مباشرۃ، اپنے مطلوب پر برہان قائم کرنے میں، البتہ اپنے مطلوب پر برہان قائم کرنا مباشرتاً، مستقیم طریقے سے. اپنے مطلوب پر برہان قائم کرنا مباشرتاً یعنی مستقیم طریقے سے. اس وادی میں بہت مرتبہ بحث کرنے والا مشقت اٹھاتا ہے. درست ہے؟ بل قد یمتنع علیہ ذلک احیانا، کبھی کبھار تو اس باعث پر یہ چیز کبھی کبھار کیا ہے، ممتنع اور محال ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے مطلوب کو ثابت ہی نہیں کر پاتا. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے. فَيَلْتَجِئُ إِلَى الْبُرْحَانِ، پھر یہ پناہ لیتا ہے برہان کی طرف. البتہ عَلَى قَضِيَّةٍ أُخْرَى، پناہ لیتا ہے ایک اور قضیے پر برہان قائم کرنے کی طرف، یعنی کسی اور قضیے پر برہان قائم کرتا ہے کہ لہا نسبۃ مع القضیۃ المطلوبہ، کہ اس دوسرے قضیے کی قضیہ مطلوبہ کے ساتھ نسبت پائی جاتی ہے. یعنی ایک ہے مطلوب قضیہ، ایک ہے دوسرا قضیہ. یہ برہان دوسرے قضیے پر قائم کرتا ہے لیکن اس قضیے کی نسبت اور ارتباط ہوتا ہے قضیہ مطلوبہ کے ساتھ. برہان قائم کرتا ہے اس بات پر کہ امام معصوم نہ ہو، غلط ہے. اس قضیے کی نسبت ہے اس کے ساتھ کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. روشن ہوا؟ لِيُقَارِنَهَا بِهَا، تاکہ اس دوسرے قضیے کو مطلوب کے ساتھ ملائے. ہا اور بہا دونوں میں سے ایک ضمیر کو قضیہ اخرى کی طرف پلٹا ہے اور ایک ضمیر کو قضیہ مطلوبہ کی طرف پلٹا ہے. فرق ہی نہیں کوئی، اس کو ادھر پلٹا اس کو ادھر پلٹا، کوئی مسئلہ نہیں. فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها، فقد يحصل العلم بكذب القضية المطلوبة. العلم بكذب القضية المطلوبة فقد يحصل کا فاعل ہے. فقد يحصل له تو کبھی کبھار، لہو یعنی اس باعث کو حاصل ہوتا ہے، من العلم بصدق القضیۃ المبرہن علیہا، جس قضیے پر برہان قائم کیا جاتا ہے اس کی صداقت سے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے. کس کا؟ العلم بکذب القضیۃ المطلوبہ، قضیہ مطلوبہ کے کذب کا. مثلا برہان قائم کرتا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اس کے پاس برہان قائم ہو گیا کہ امام معصوم ہے. اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام معصوم نہ ہو، قضیہ کاذب ہے. درست ہے؟ الٹ کر دیں مثال کو، جیسے میں باہر خارج سے بیان کر رہا تھا اس مثال کو الٹ کر دیں.
برہان قائم کرتا ہے اس مطلب پر کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس یہ کہ امام معصوم نہ ہو غلط ہے، او بالعکس یا برعکس کر دیں، برعکس کر دیں یعنی کیا؟ یعنی فقد یحصل له من العلم بکذب القضیہ، درست، العلم بصدق القضیۃ المطلوبہ، عکس یعنی ایسے کریں. وذالک، آگا یہ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وذالک اذا کان ہناک تلازم بین صدق احداہما و کذب الاخری، یہ تب ہوتا ہے جب تلازم ہو دونوں میں سے ایک کی صداقت اور دوسرے کی کذب کے ساتھ. دونوں میں سے ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہوگا، ان دونوں میں تلازم ہو. اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہوگا، اگر ایک کاذب ہے تو دوسرا صادق ہوگا. درست صاحب، تلازم کہہ رہے ہیں کیونکہ تلازم ہمیشہ تساوی کی صورت میں ہوتا ہے. ملازمہ اعم کی صورت میں ہو سکتا ہے، لزوم اعم کی شکل میں ہو سکتا ہے، لازم اعم ہو سکتا ہے، لیکن تلازم جہاں پر کہتے ہیں وہاں پر ملزوم اور لازم دونوں کو مساوی ہونا ضروری ہے. یہ جزء اول میں عرض کیا تھا. مثلا سورج کا لازمہ روشنائی ہے، لازمہ ہے یا نا؟ لیکن تلازم نہیں ہے. روشنائی اعم ہے، سورج کی بھی ہو سکتی ہے، اس لائٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں لازم اعم. وہاں پر جہاں پر لازم ملزوم سے اعم ہو وہاں پر لفظ تلازم نہیں کہتے، وہاں پر ملازمہ کہتے ہیں. جہاں پر لازم اور ملزوم دونوں مساوی ہوں وہاں پر کہتے ہیں تلازم. اب یہ آپ صرف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل کی مشارکت اور باب مفاعلہ کی مشارکت دونوں میں فرق ہے. ضارب زید امران مشارکت کے لیے، تضارب زید و امرون مشارکت کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے. تضارب زید و امرن وہاں پر کہیں گے جہاں پر ایک جوتا زید مارتا ہے تو دوسرا جوتا امر بھی مارے، ایسے تلازم ہے یہاں پر. یعنی صدق اور کذب میں واقع تلازم ہو، اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب، ایک کاذب ہے تو دوسرا صادق. ایک یہ صورت. وقد یحصل له، اور کبھی کبھار اس باعث کو حاصل ہوتا ہے کیا؟ من العلم بصدق القضیۃ المبرہن علیہا، کہ جس قضیے پر برہان قائم کیا گیا ہے اس کے صادق ہونے کے علم سے حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ العلم بصدق القضیۃ المطلوبہ، قضیہ مطلوبہ کی صداقت کا علم. یہ وہاں پر ہے جہاں پر عکس کا قانون جاری کرے، اذا صدق الاصل صدق عکسو. اگر آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان تو قطعا بعض الحیوان انسان صادق ہوگا، عکس مستوی. موجب کلیہ کا عکس مستوی موجب جزیہ. بھلے منطق کے مقدمات بالکل بھلا دیے، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. وقد یحصل له من العلم بکذب الاولی العلم بکذب ثانیہ. من العلم اوپر والے من العلم پر عطف ہو رہا ہے. کبھی کبھار اس باعث کو حاصل ہوتا ہے پہلے قضیے کے کاذب ہونے کے علم سے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ العلم بکذب ثانیہ، دوسرے قضیے کے کاذب ہونے کا علم. یہ عکس کے برعکس مورد میں قاعدہ جاری ہوتا ہے. اذا کذب العکس کذب عکسو، درست ہے؟ اذا کذب العکس کذب عکسو، اصلو بے بک. اذا کذب عکسو
کذب اصلو ایسے ہے. کذبہ ہے یا کذبہ ہے؟ میرے خیال میں کذبہ بھی ہے. ہاں کذبہ ہے بھلے بھلے، لیکن کذبہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر ظاہراً کذبہ ہے. پھر بھی لغت میں کل دیکھیے گا. اذا کذب اکسہ کذب اصلو وذالک. خوب آگا یہ کہاں پر ہوگا؟ اذا کان صدق الاولی یستلزم صدق ثانیہ. اوپر والے کی بات کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر دو کا ہے نا، ایک کی صداقت سے دوسرے کی صداقت، ایک کے کذب سے دوسرے کا کذب. کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب پہلے کی صداقت دوسرے قضیے کی صداقت کی مستلزم ہو. عکس کے قانون میں اذا صدق الاصل صدق اکسو او کان کذبها یستلزم کذبها، یعنی او کان کذب الاولی یستلزم کذب ثانیہ. دوسرے مورد میں یا اس مورد میں آئے گا، یعنی دوسرے والے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک کا کذب دوسرے کے کذب کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہو، کہ قانون عکس کا برعکس. اذا کذب الاکسو کذب اصلو، کہ انشاءاللہ آئے گی. ان عکس کے بارے میں تفصیلات سے گفتگو کریں گے. فرمائیے اس قضیے کے بارے میں باہر سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایسا ہے، یعنی اس کے ہم پڑھا رہے ہیں نا آپ کو ابھی، یہ ابھی نسبتیں اسی لیے تو بتا رہے. تناقض کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، عکس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی نہیں صحیح ہے. فلا بد للمنطقی قبل شروع فی مباحث الاستدلال. جو اصل ہمارا مقصود ہے نا ابھی، اصل حجت اور استدلال، وہ بھی رہتا ہے. کہہ رہا مباحث استدلال میں جانے سے پہلے منطقی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جانے. فلا بد للمنطقی قبل شروع فی مباحث الاستدلال وبعد علمامہ بجملۃ من القضایا، یعنی مباحث استدلال کو شروع کرنے سے پہلے اور کچھ قضایا کی معلومات کے بعد. علمام یعنی اشارہ. کچھ قضایا کے بارے میں تو ہم نے اشارتاً آپ کو بتایا نا، قضیہ حملیہ ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، قضیہ حملیہ کی یہ تقسیمات ہیں، قضیہ شرطیہ کی یہ تقسیمات ہیں، یہ سارا کچھ بتا چکے ہیں آپ کو. کہہ رہے اس معلومات کے بعد مباحث استدلال میں جانے سے پہلے درمیان میں نسب قضایا کو جان لے. فلا بد ماذا فلا بد ان یعرف النسب بینہا. فلا بد للمنطقی کہ ان یعرف النسب بینہا، قضایا کے درمیان نسبت کو جان لے. حتی یستطیع ان یبرہن علی مطلوبہ احیانا من طریق البرہنۃ علی قضیۃ اخری کہ لہا نسبتها مع القضیۃ المطلوبہ. تعین کے حتی تعین کے یستطیع یہ قدرت مند ہو جائے، توانا ہو جائے. کس بات پر؟ کہ اپنے مطلوب پر برہان قائم کرے. احیاناً کبھی کبھار. کس طریقے سے برہان قائم کرے؟ من طریق البرہنۃ علی قضیۃ اخری، ایک اور قضیے پر برہان قائم کرنے کے ذریعے سے، کہ لہا کہ اس اور قضیے کو ہو کیا نسبتها مع القضیۃ المطلوبہ، قضیہ مطلوبہ کے ساتھ نسبت. ایسے بھی استدلال قائم کر سکے. ہر چیز پر مستقیم استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روشن شدہ. فینتقل یا فینتقلو ماذا اقول فینتقلو ذہنہ من القضیۃ المبرہن علی صدقها او کذبها فینتقلو ذہنہ الی صدق او کذب القضیہ. عبارت صحیح پڑھی غلط پڑھی؟ ہاں پھر پڑھتا ہوں. فینتقلو ذہنہ
من القضیۃ المبرہن علی صدقہا او کذبہا الی صدق او کذب القضیہ. صحیح پڑھی غلط پڑھی؟ خب صدقے پر تنوین کیوں نہیں دی؟ کہاں ہے مضاف الیہ؟ ہاں کہاں ہے قضیہ؟ وہ تو کس مضاف ہے اس کی طرف؟ یہ سیوطی میں باب اضافہ میں بحث ہے. کبھی کبھار کیا ہے دو چیزیں ایک ہی چیز کی طرف مضاف ہوتی ہیں, آپ دوسرے مورد میں مضاف الیہ کو ذکر کرتے ہیں, پہلے مورد میں مضاف الیہ کو ذکر نہیں کرتے, اس دوسرے مورد پر اعتماد کرتے ہو. اس صورت میں پہلے والے مضاف پر آپ کو اختیار ہے تنوین دیں یا تنوین کے بغیر پڑھیں, یعنی صدقے اور صدقن دونوں درست ہے. التی یحاول تحصیل العلم بها, خوب تاکہ اس کا ذہن منتقل ہو کہاں سے؟ من القضیہ, قضیے سے. کون سا قضیہ؟ کہ المبرہن علی صدقہا او کذبہا, کہ جس قضیے کی صداقت یا کاذب ہونے پر برہان قائم کیا گیا ہے, اس قضیے سے ذہن منتقل ہو الی صدق او کذب القضیہ. درست ہے, ایک قضیے کی صداقت یا کذب کی طرف. کہ التی وہ قضیہ کہ یحاول تحصیل العلم بها, کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کریں. جس قضیے کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی صداقت اور کذب کا آپ کو پتہ چل جائے, لیکن کہاں سے؟ اس پہلے والے قضیے سے. عبارت آج کی تھوڑی فنی عبارت ہے, مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا غور کیجئے گا, اسی لیے میں بھی آہستہ آہستہ زیادہ چل رہا ہوں. والمباحث التی تعرف بها النسب بین القضایا, فرماتے ہیں وہ مباحث کے جن کے ذریعے سے قضایا کے مابین نسبت کو جانا جاتا ہے. والمباحث ہی مباحث التناقض والعکس المستوی وعکس النقیض وملحقات, ہاں نہیں ہونا چاہیے نا, ہما ہونی چاہیے تھا, لیکن تین ذکر کیے تو ہاں بھی ٹھیک ہے, تین ذکر کیے تو ملاقات ہاں, مگر اصل میں بحثیں دو ہیں, تناقض, ملحقات تناقض, عکس اور ملاقات عکس, لیکن انہوں نے عکس کو کھول دیا, عکس مستوی عکس نقیض, اس لیے. لیکن فنی تر یہ تھا تناقض, ملحقات تناقض, عکس ملحقات عکس. بابا عکس مطلقاً کہتے اس میں عکس مستوی بھی آ جاتا, اس میں عکس نقیض بھی آ جاتا, لیکن انہوں نے عکس مستوی اور عکس نقیض کو دونوں کو جدا جدا ذکر کیا. وتسمى احکام القضایا, ان کو احکام قضایا بھی کہتے ہیں. ونحن نشرع ان شاء اللہ تعالی, نشرع ماذا؟ ونحن نشرع فی هذه المباحث على الترتیب المتقدم, جو اوپر ذکر کی اسی ترتیب کے اعتبار سے چلتا ہے. پہلے تناقض, پہلے یہی جو حاضر ترتیب, ہاں بھلے علی حاضر ترتیب المتقدم جو اوپر ذکر کی. باعث تناقض, خب باعث تناقض کے لیے مقدمہ عیناً وہی ذکر کرتے جو ابھی ہم نے آپ کو ذکر کیا, کہ باعث تناقض کی ضرورت کیوں ہے. خود کہتے ہیں باعث تناقض کی ضرورت اس لیے ہے, دو لفظوں میں یہ چیزیں یاد کرنے. یعنی اگر کل آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے؟ مثلا آپ کو ہم سوال دیتے ہیں کہ نسب قضایا کی اہمیت بیان کریں. وہ ادھر ہوتے تھے نا پاکستان میں, نسب قضایا کی اہمیت پر نوٹ لکھے تو اس کو بیان کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں کیسے آپ لکھیں گے؟ کبھی کبھار کوئی بندہ کسی قضیے پر مستقیم طریقے سے استدلال قائم نہیں کر سکتا, قائم نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا,
دونوں درست ہے یا نہیں کرنا چاہتا. لہذا ایک دوسرے قضیے پر استدلال قائم کرتا ہے جس قضیے کا ہمارے مطلوب قضیے سے تعلق ہوتا ہے اور نتیجتاً قضیہ مبرہن علیہا کے توسط سے مطلوب قضیے کے صدق یا کذب کا پتہ چل جاتا ہے. یہ تقریباً جو نصاب قضایا کی اہمیت ہے اس پر اگر حد عقل اتنا لکھے انسان تو میرے خیال میں اصل مطلب آ جائے گا. درست ہے. یہ کلی بیان کیا یہیں سے بس یہ مٹا رہا ہوں, یہ لکھ لیا نا آپ لوگوں نے. یہیں سے بحث تناقض کی ضرورت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. عیناً یہی ہے, عیناً یہی ہے, صرف تھوڑا سا تفاوت ہے. بحث تناقض کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلا مقدمہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک قضیے پر مستقیماً استدلال نہیں کر سکتے, لہذا ہم ایک اور قضیے کی صدق اور کذب پر استدلال کرتے ہیں کہ اس کے صدق اور کذب سے اپنے قضیے کی صداقت اور کذب کا پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ نے ایک قضیے کی صداقت پر دلیل قائم کیا تو قطعاً اس کا نقیض کاذب ہوگا. اگر ایک قضیے کے کاذب ہونے پر استدلال قائم کیا تو قطعاً اس کا نقیض کیا ہوگا؟ صادق ہوگا. التناقض الحاجت الی البحث والتعریف بہ. اگر بحث تناقض, خب سب سے پہلے ہم آپ کو اس بحث تناقض کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تعریف کریں گے. یہ المنطق میں تفصیلی چیزیں ہیں, اگر نہ پرانی کتابوں میں یہ پیاز داغ استاد بیان کرتا ہے, یہ کتاب وال نہیں لکھتے تھے کہ وہ ایک چھوٹی سی تعریف کریں گے. قلنا فی التمہید ہے, ہم نے ابھی آپ کو تمہید میں بیان کیا. ان کثیرا ما, پھر سے تمہید شروع کریں. بے تحقیق بہت مرتبہ تمس الحاجہ, انسان کو حاجت چھو لیتی ہے, الی الاستدلال علی قضیۃ, ایک ایسے قضیے پر استدلال کرنے پر آپ کو حاجت چھو لیتی ہے, یعنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے, دیکھیں مترجم کا کام. ہم تو یہاں پر لفظی ترجمہ کرتے ہیں, جو عام طور پر کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں نا, اگر اس کا آپ واو بے واو ترجمہ کریں تو اردو میں ترکیب ہی نہیں ہے. مثلا اردو میں کوئی ترجمہ کرے کہ بے تحقیق بہت مرتبہ انسان کو ضرورت چھو لیتی ہے اس بات کی طرف کہ ایسے قضیے پر استدلال کرے, کون سمجھے گا؟ یعنی کبھی کبھار اس کا اگر ہمارے یہاں ترجمہ کرے بہت مرتبہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے, یہ ہو جائے گا ہماری اردو میں. مترجم یعنی جس لغت سے ترجمہ کرتا ہے, جس لغت کی طرف ترجمہ کرتا ہے, دونوں کی ترکیبات کو مد نظر رکھے کہ متاسفانہ اس چیز میں ہم طلاب کا ذوق ایک ٹکا نہیں ہے. یعنی فارسی کی ترکیبات, عربی کی ترکیبات اتنی ہمارے بیانات کے اندر آ جاتی ہیں, حتیٰ ہمارے ایک دوست ہے, یہ سچی بات ہے بغیر مذاق کے, کسی گاؤں میں تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جریان کربلا, خوب ادھر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا اللہ اکبر, یہ جریان کی بیماری اس زمانے میں بھی تھی. اب کہاں کا جریان, کہاں مار رہے وہ. یا مثلا اس مطلب کا چارچوب کیا ہے, کون سمجھتا ہے چارچوب کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے. البتہ
کوشش کرنی چاہیے اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد چھوڑیں. لیکن یہ باہر والے لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں, یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے. کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو لے کر آؤ جو وہاں پر لیکچرر ہو, اس سے بات کراؤ, وہ اردو میں کتنی فیصد بات کرتا ہے؟ 80% وہ انگلش میں بولتا ہے. اس کے پاس لفظ نہیں ہوتا. نہ کہ یعنی کبھی کبھار ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف انگلش بولنا چاہتا ہے, نہ, اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس لفظ نہیں ہوتا, ترکیب نہیں ہوتی, جملہ نہیں ہوتا. اپنے اس احساس کو منتقل کرتا ہے جس زبان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طبیعی چیز ہے. ہمارے ایک استاد ہیں بزرگوار سندھ کے اندر, وہ سندھ لینگویج اتھارٹی میں, صوبہ سندھ میں وہ اس کا رکن ہے. سندھی ادب میں یعنی بہت بڑا نام ہے. استاد الطاف نام ہے ان کا. ہمارے استاد ہیں اور مولائی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں اتفاق سے. تو کسی زمانے میں ہم اپنی زبان میں ترجمہ وغیرہ جو کرتے تھے چھوٹی موٹی کتابوں کا, تو ان سے میں تصحیح کرواتا تھا اور محبت بھی کرتے تھے, وقت بھی دیتے تھے. تو بہت زیادہ ان کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی گہری یعنی. تو ایک دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ روحانیوں سے مجھے ایک شکایت ہے, آپ لوگ فارسی کے عربی کے موٹے موٹے الفاظ کیوں پھینکتے ہیں؟ اس کی تعبیر ایسے تھی, کیوں پھینکتے ہیں؟ آپ اس کے ذریعے سے دھاک جمانا چاہتے ہیں؟ کہنا ہمارے ذہن میں سے نہیں ہوتا. کہنا میں نے اکثر دیکھا ہے لکھنے میں بھی آپ لوگ وہ فارسی اور عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اتنے میں وہ جو بات کر رہا تھا, حالانکہ خود ادیب ہے بہت بڑا, بہت زیادہ انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ سائیں اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اتنی انگلش بول رہے ہیں؟ آپ تو سندھی کی لینگویج اتھارٹی کے رکن ہیں, یعنی آپ لوگ تصحیح کرتے ہیں تو وہ لفظ ہم لوگ بولتے ہیں, کیوں بول رہے ہو آپ؟ سمجھ گیا بات, کیونکہ فہمیدہ بندہ تھا, سمجھ گیا. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے, جو جس فرہنگ کلچر کے اندر رہتا ہے, چاہتے نہ چاہتے وہ زبان اس کے آتی ہے. لیکن ہنر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس زبان سے صاف کرے, یہ ہنر ہے. ہاں مشتبہ کرتے ہیں, اچھا بول رہے ہیں نہ. میں نے آپ کے بعض کلپ دیکھے تھے, اچھے تھے, خوبصورت تھے. ہاں بھلے. تو یہ ہے, ہنر ہے, ہونا چاہیے ہم لوگوں میں طلاب. اکثر ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, ہم لوگ تبلیغ پر جاتے ہیں پاکستان, پہلے دن دوسرے دن یا ابتدا میں جو مجلسیں پڑھتے ہیں وہ یہاں کی زبان فرہنگ حوزوی حاکم ہوتی ہے ہمارے اوپر. جب آہستہ آہستہ اس زبان سے جان چھڑاتے ہیں, یعنی وہاں کی زبان میں انسان شروع ہوتا ہے, اشرا ختم ہو جاتا ہے. ہماری زبان سیدھی ہوتی ہے, ادھر سے اشرا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ پر. کیا کرنا چاہیے استاد اس کو سیکھنا؟ خوب, اس کا بہترین رائے حل یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں کمائن کے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو اردو کو بہرحال تھوڑا بہت پڑھیں. اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو اردو اخبار کو پڑھیں, ایک آدھ کالم پڑھیں. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو خود دنیا کے ساتھ انسان مرتبط ہوتا ہے, اور دوسرا معمولاً اخبارات کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے, اس سے اچھا ہوگا. اور جو اہل قلم حضرات ہیں, لکھنا بھی چاہتے ہیں, ترجمے کرتے ہیں یا دوسرے تیسرے, تو ان کے لیے بھی یہ ہے, اچھا ہے. مثلاً آپ جیسے یہ درس پڑھ رہے ہیں, خوب اس کو قلم کو آپ یعنی ایک مرتبہ تو یہاں کے لیے خلاصہ, دوسری مرتبہ اگر ایک اہل فضل ہیں کمائن کے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ, تھوڑا اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ حتیٰ کہ ایک نیا بندہ اگر میرے اس جزوے کو پڑھے, خوب براش مفید باش ہے. اگر حوصلہ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے لکھوں, تو میرا خلاصہ بھی ایسا جامع ہو کہ کل والا بندہ اگر اس کو پڑھے تو خود اس دوسرے بندے کے لیے بھی مفید ہو.
یعنی اس نگاہ سے بھی آپ دیکھیں. اور الحمدللہ وہ جو لکھتے ہیں اس کو کوڑے کرکٹ میں بھی نہ پھینکے. مثلا جو گزشتہ آپ نے دروس لکھے ہیں تھوڑی سی ہمت کریں. ماشاءاللہ آپ لوگ تو اہل فضل ہے. آپ نے کاپی بنا دی چھٹیوں کے ایام میں, دوسرے تیسرے ایام میں اس کو ٹائپ کر لیں. اصلا ایک سافٹ کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیں, اور محفوظ کرنا آسان ہے. اس کو بنا لیا اس طریقے سے, تو حد اقل اگر اس طریقے سے آپ کریں تو ہم سائٹ والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ طلاب کی تقریرات, یہ آپ دیکھیں جو ایرانی بعض سائٹیں ہیں ان پر اس کو کہتے ہیں تقریر درس, یعنی استاد نے جو بیان کیا اس کو اپنے الفاظ میں اس شاگرد نے محفوظ کیا. اس کو کہتے ہیں تقریر درس, اس قاف کے ساتھ, یعنی درس کو تثبیت کرنا, لکھنا, بیان کرنا. تو یہ سائٹ پر رکھی جا سکتی ہیں. فلاں شاگرد کی تقریر درس, فلاں شاگرد کی تقریر درس کہہ لکھو بے. اب اکثر جو اچھی اچھی سائٹیں مدارس کی ان پر اس طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں, فلاں درس کی, فلاں استاد کے درس کی مثلا فلاں شاگرد کی تقریر, فلاں کی تقریر, فلاں کی تقریر. بہت اچھا, کلن بہت اچھا ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ کر بھی سکتے ہیں. کوشش کریں جملہ اچھا بنائیں, لکھیں اس طریقے سے, یعنی ایسے سمجھیں کہ سامنے والے کو کوئی اور بھی کل اگر میرا یہ جزوہ اٹھائے تو اس کے لیے بھی مفید ہو. میں نہیں کہتا بہت زیادہ تفصیل ہو. اگر کسی کے پاس حوصلہ ہے کہ ساری باتوں کو لکھے تو ساری باتوں کو لکھے. اگر کسی کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے مختصر لکھے لیکن جامع لکھے. لیکن کوشش کریں لکھیں خود. یہ جو میں نے وہاں پر بعض جگہوں پر دیکھے ہوئے ہیں لیکن ان کو اٹھا کر گم کر دے. چقیدہ منطق غلط ہے. چقیدہ آپ کے ذہن سے نکلنا چاہیے, نہ کہ کسی اور نے چقیدہ بنایا آپ اس کا ترجمہ کریں, اس سے صلاحیت آپ کی کھو جائے گی. خلاصہ خود بنائے, نہ کہ بنایا ہوا لکھے. چاہے وہ سیوطی ہو چاہے وہ منطق کو, خود بنائے. اور اکثر یہ چقیدہ بنانے والے, جو میرا اپنا تجربہ ہے, ٹائم ابھی ہے تھوڑا سا, کیوں دیکھ رہے ہیں اس کا, اکثر بنانے والے ناقص ہوتے ہیں. یہ خلاصہ جو بناتے ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ اچھا بنائیں گے. خلاصہ خود بنائیں. درست ہے. وقت بھی تمام ہو, اس عبارت کے ٹکڑے کو پھر تناقض کو رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ. اگر سید سجاد بھی گھڑی دکھا رہے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.